ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول سزائے عشق کی قسط نمبر 17 لے کے آئی ہوں۔ حورین نے جانی پہچانی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تھا اور وہ دنگ رہ گئی تھی۔ ان کھنڈر نما گھروں کو پولیس چاروں طرف سے گھیر چکی تھی اور اغوا ہوئی لڑکیوں کو رہا کروایا جا رہا تھا۔ سب کی حالت قابل رحم تھی۔ کیا ہوا؟ اب پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ دیکھ نا اب، کیوں خوف کھاتے ہیں سب مجھ سے؟ کیوں میری دھاڑ پر سب کی جان نکل جاتی ہے؟ کیوں سب پروفیسر میری عزت کرتے ہیں؟ کیوں کالج میں کسی کی اونچی آواز نہیں نکلتی میرے سامنے؟ بہت جلن تھی نا تجھے؟ بہت مسئلہ تھا کہ آخر مجھ میں ایسا ہے ہی کیا جو سب خوف کھاتے ہیں؟ تیری نظر میں معمولی سا لڑکا ہوں میں۔ بہت پڑی تھی نا تجھے میری کھوج کرنے کی؟ تو میرے کام کے بیچ میں آ گیا۔ ہیرو بنتا ہوں نا میں۔ دیکھ پھر، ولن سے زیادہ خطرناک ہوں۔ اس نے چاقو سے اس لڑکے کے بازو پر وار کیا تھا۔ وہ کراہ کر رہ گیا تھا اور اب بے جا اس کے جسم پر چاقو سے وار کیے اسے خون سے لہو لہان کر رہا تھا۔ حورین بے یقینی سے اسے تکتی رہ گئی تھی۔ میں، حرم ذوالفقار احمد، سیکرٹ ایجنٹ، بہت سے قانونی اور غیر قانونی کاموں میں ملبوس، صرف اپنے مقصد کو سر انجام دینے والا، غلیظ ہوس پرست مردوں کو موت دینے والا اور ہر عورت اور لڑکے کی حفاظت کرنے والا۔ وہ اپنا وارنٹ اس کے سامنے کرتا فخر سے کہہ رہا تھا، دیکھ لے، یہ ہے حرم ذوالفقار احمد، اس لیے مجھ سے ہر مرد ہر لڑکا خوف کھاتا ہے۔ میرے ذکر پر ہی کیوں لوگوں کے جسم میں کب کپاہٹ آ جاتی ہے؟ یہ ہے اس کی وجہ۔ وہ جھٹکے سے اس کی گردن کے سائڈ چاقو سے وار کرتا دھاڑا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ حورین بے یقینی سے اسے تک رہی تھی۔ اس کی تو آنکھیں ہی کھل کر رہ گئی تھیں۔ وہ اتنے خطرناک مرد کے ساتھ تھی اور اسے کبھی احساس بھی نہ ہوا۔ حرم اب اس کی طرف بڑھتا جلدی سے اسے رسیوں سے آزاد کر رہا تھا اور نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو معصومہ؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بس بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ ہونٹ کچھ کہنے سے انکاری تھے۔ وہ اس میں اس قدر کھو چکا تھا کہ اس کا پسٹل بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہی تھی۔ وہ لڑکا اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جب ان تینوں کو باہر کسی شور کی آواز سنائی دی۔ حرم کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وقت ختم ہو گیا ہے، تم جاؤ یہاں سے، میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا۔ وہ اسے اس کمرے کی پچھلی کھڑکی سے باہر کی طرف بھیجتے کہہ رہا تھا، آپ یہاں کیوں؟ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ میں آپ کو لے کر جاؤں گی۔ وہ بضد تھی، نہیں وقت نہیں ہے، تم جاؤ پلیز، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں سکون سے مر بھی نہیں پاؤں گا۔ وہ اس کے گال پر ڈمپل والی جگہ کو ہاتھ سے چھوتے بول رہا تھا، ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑے بغیر۔ وہ اس کی بات سنے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ حرم کو پہلی بار اپنی زندگی کی لالچ ہوئی تھی، پر اسے پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ایک نام، ایک عزت چھوڑ کر جا رہا تھا، سب کی نظروں میں، سب کے دل میں۔ صرف آپ کی خواہش، صرف آپ کی طلب، صرف آپ کی زندگی، صرف آپ کی بندگی، صرف آپ کی توجہ، صرف آپ کی ضرورت، صرف آپ کی آرزو۔ وہ نرمی سے بڑبڑاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے بے اختیار ہی آنسو پھسلے تھے۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کو لیے بغیر۔ حورین نے اس کا ہاتھ پکڑے بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ مجھے دنیا کی کوئی چیز کمزور نہیں کر سکتی سوائے تمہارے آنسوؤں کے۔ رونا بند کرو اور جاؤ یہاں سے، وہ نرمی سے کہتا آخر میں دھاڑا تھا، کیونکہ کمرے میں اسے کچھ لوگوں کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ حورین کو پروفیسرز نے دیکھا تو سب اس طرف بھاگ کر آئے، کیونکہ 20 لڑکیوں میں سے یہ آخری لڑکی رہ گئی تھی جو مل نہیں رہی تھی۔ پروفیسرز اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہیں حرم مسکراتا ہوا پیچھے مڑ کر اپنے بازو کھولے ان کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے پیچھے دیکھتی گھسٹتی جا رہی تھی جب اس کے قدم سن پڑ گئے۔ آنکھیں پتھر کی ہو گئیں۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، اور وہ واقعی سانس نہیں لے پائی تھی۔ ایک دھماکے کی آواز سے وہ کھنڈر نما گھر، جہاں حورین ابھی تھوڑی دیر پہلے حرم کو دیکھ رہی تھی، ایک دم آگ سے لبریز ہو گیا تھا۔ جنگل کے روکھے سوکھے پتے اور درخت آگ کو قید کر کے مزید بھڑکا رہے تھے۔ سب جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ حورین کی زندگی، اس کی خواہش، اس کی چاہت، سب جل کر بھسم ہو چکا تھا۔
حرین کی آنکھوں پر سیاہی کا پردہ چھا گیا تھا۔ حرم دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے اس گھر میں موت کو گلے لگا چکا تھا اور وہ کچھ کر نہیں پائی تھی۔ ازلان نے گہرا سانس لے کر رکنا چاہا اور راستے میں گاڑی والے کو روکا اور اشنال کی کار کا پیچھا کرنے کو کہا۔ اس کے موبائل پر بار بار رنگنگ ہو رہی تھی پر اسے ہوش ہی کہاں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اشنال کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے تھکے ہارے قدم اس گھر کی طرف بڑھائے تھے اور اندر جاتے ہی اس نے اشنال کو صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے دیکھا تھا۔ وہ بغیر قدموں کی چاپ کے اندر داخل ہوا تھا۔ پاس اس کے بابا اور ایشان نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ جو اس نے انگلی سے ہونٹوں کو سلنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں خاموشی سے اندر چلے گئے۔ وہ بالکل اس کے قریب صوفے کے دائیں سائڈ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کی بند لرزتی آنکھوں کو دیکھا۔ ایک کے بعد ایک آنسو آنکھ سے بہتا جا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے آنسو روکنے چاہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور اسے دور بھاگنے کی کوشش کی تھی، پر ازلان نے اگلے ہی پل اسے کلائی سے اپنی جانب کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس کا سر اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے چیخی تھی۔ شش، خاموش، بالکل، مجھے تمہارے جسم کی لرزش ختم کرنی ہے۔ کیسے کمزوری سے کب کپا رہی ہو؟ ازلان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بھاری گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ میں سنبھال لوں گی خود کو، تم جاؤ یہاں سے۔ اشنال زور سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں لیتے خود سے دور دھکیلتے بولی تھی۔ دل کی دھڑکنیں سننی تھی نا تو اب سنو، کیسے بے قرار رہی تمہارے بغیر، کتنی لرزش ہے ان میں، یوں لگتا ہے جیسے آخری بار دھڑک رہا ہو اور پھر ہمیشہ کے لیے دھڑکنا بھول جائے۔ بولتے ساتھ ہی ازلان کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر اس کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ ایسے نہیں بولو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ ہونے ہی نہیں دوں گی، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اور جہاں تک بات دل کی دھڑکنیں سننے کی ہے تو اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ میرے اندر ہی ایک نیا وجود جنم لے رہا ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے جو مجھے تم سے دور رہنے کے قابل کر رہا ہے۔ وہ ہم دونوں کا کل اثاثہ ہے، تم ساتھ رہو نہ رہو وہ تو میرے ساتھ رہے گا۔ تم کرو اپنا مقصد پورا۔ نہیں رہی اشنال کو ازلان کی ضرورت۔ وہ انتہائی بے رحمی سے بولتی اس سے دور ہٹی تھی۔ آنکھوں سے آنسو پھسلتے سرخ گالوں کو بھگوتے جا رہے تھے۔ اتنی ظالم بن گئی ہو، اتنی بے رحمی سے پیش آؤ گی اب میرے ساتھ، اتنا تڑپاؤ گی، اتنی بڑی سزا دو گی میرے عشق کی مجھے، اپنی اولاد کو محسوس کرنے کا حق بھی نہیں دو گی۔ ازلان اس کی بات سنے گھٹنوں کے بل گرتا بے بسی سے بڑبڑایا تھا۔ اس کی اجڑی حالت، بکھرے بال، شرٹ پر لگے بے جا خون کے نشان، جھکا ہوا سر، لرزتے قدم، اس کا تمام تر غرور خاک میں ملا رہے تھے۔ پر اشنال اتنی بے رحمی پر اتر آئی تھی کہ اس کا چہرہ تک نہیں دیکھ رہی تھی۔ شاید اتنا سب سہنے کے بعد اب اس کی نسوں میں تلخی گھل گئی تھی۔ کون سا عشق، کون سی اولاد، کس کا ذکر کر رہے ہو تم ازلان شہیر خان؟ اس عشق کا جو تمہارے پیچھے ننگے پاؤں تمہیں روکنے کی آڑ میں بھاگتا رہا اور تم نے بار بار دھتکارا۔ ایسا عشق جو اپنی بے سکونی کو مٹانے کے لیے تمہاری قربت کے لیے مچلتا رہا اور تم اسے کہیں میسر نہ آئے۔ ایسا عشق جس نے میرے جسم پر گردن کی طرف اشارہ کیا، میرے دل پر اپنے وجود کے نہ مٹنے والے نشان چھوڑ کر خود کو میری زندگی سے مٹا دیا۔ یا پھر ایسا عشق جس نے مجھے وقتی سہارا دے کر اتنا برا گرایا کہ اب میں خود بھی اپنے قدموں پر چلنے کے قابل نہیں رہی۔ سزا تم نہیں، سزا میں بھگت رہی ہوں اپنے عشق کی، جو تا عمر سہتی رہوں گی، پر اب کبھی بھی اپنے عشق کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ وہ سسکتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ اپنے دل کا غبار نکال کر باہر کرنا چاہتی تھی جو اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی۔ وہ جب بھی ازلان کی غیر موجودگی کا سوچتی تھی۔ میں حفاظت نہیں کر پایا تھا تمہاری، مجھے محسوس ہوا میں حفاظت نہیں کر سکتا تمہاری۔ میرا مقصد تمہیں چھوڑنا ہی تھا، پر میں خود بھی تم سے بچھڑنے کا خوف دل میں پالے بیٹھا تھا۔ پھر تم پر وہ مصیبت آن پڑی اور میں کچھ کر ہی نہیں پایا۔ مجھے اپنا وجود تمہاری زندگی میں فضول لگنے لگا۔ میں نے خود کو تم سے علیحدہ کرنا چاہا پر نہیں کر پایا۔ میں نہیں کر سکوں گا وہ، زمین کو گھورتے شرمندگی سے روتے ہوئے منت کر رہا تھا۔
میں اب ناکارہ ہوں تمہارے لیے، اور یہ اولاد میری ہے، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھ جیسی بدکردار عورت سے تمہارا بچہ کیسے جنم لے سکتا ہے؟ یہ صرف میرا ہے۔ اور اس کی طرف رخ پھیرتی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی انتہائی سرد لہجے میں بولی تھی، تم بدکردار نہیں ہو، خبردار جو خود کو ان لفظوں سے نوازا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ تیش کے عالم میں دھاڑا تھا۔ اشنال نے طنزیہ کہکا لگایا تھا، مجھے معاف کر دو پلیز، میرے تلخ لفظوں کے لیے میں صرف تمہیں خود سے دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی حالت زار دیکھے دھیما پڑا تھا۔ ہو تو گئی دور، اب کیا چاہتے ہو؟ اب برداشت نہیں کر پا رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے جسم میں روح کی طرح ہو تم، تمہارے بغیر سانس نہیں لے پا رہا۔ وہ ہاتھ سے اپنی ٹائی کو ڈھیلا کرتے گڑگڑا رہا تھا۔ بہت اچھا کھیل کھیلا تم نے، سب سمجھ گئی ہوں میں۔ تم ہر وقت بابا اور اشال کے ساتھ رابطے میں رہے، پر تم نے مجھے صرف اس لیے بابا سے نہیں ملایا کہ میں تم سے دور ہو جاؤں گی۔ تم نے پہلے مجھے اپنی عادت ڈالی، میرا خیال کیا، مجھے بے حد جھوٹی محبت دی، تاکہ ایک دن جب تم مجھ سے خود کو علیحدہ کرو تو میں چاہ کر بھی تم سے علیحدہ نہ ہو پاؤں، میں تمہارے ساتھ جڑے رہنے کی بھیک مانگوں، ساری زندگی اس دل میں کسی اور کو جگہ نہ دے سکوں۔ جیت گئے تم، کھیل بھی تمہارا اور جیت بھی تمہاری۔ اب خدا کا واسطہ ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اشنال اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی چیخی تھی، میری محبت جھوٹی نہیں تھی، اور مزید میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دینے والا۔ تم میری بیوی ہو، میں مکمل حق رکھتا ہوں تم پر، یہ بچہ میرا ہے، اور اب ایک لفظ نہیں سنوں گا میں تمہارے منہ سے۔ معاف کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے، پر یہ حقیقت تم نہیں جھٹلا سکتی کہ تم میری بیوی ہو، اور میں یہاں سے تمہیں لیے بغیر کہیں نہیں جانے والا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ جب اس کی بات پر رکا، تم نے کہا تھا جب تم مجھے بابا کے گھر چھوڑ کر جاؤ گے تو جب تک میں نہیں کہوں گی میرے پکارے بغیر تو مجھے اپنے ساتھ واپس لے کر نہیں جاؤ گے، وعدہ کیا تھا تم نے۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتے ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ اندر کہیں وہ خود بھی اذلان سے دوری برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور اسے خوف تھا کہ اذلان اسے پھر چھوڑ جائے گا۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، میں نہیں جی پاؤں گا تمہارے بغیر، اور اب تو ہمارا بچہ بھی آنے والا ہے نا، اب تو مٹا دو یہ دوریاں، کب سے جھیل رہا ہوں یہ سب میں، اب تو زندگی آسان کر دو، معاف کر دو، ایک آخری بار معاف کر دو، کبھی ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا تم پر، مت دو یہ سزا۔ وہ انتہائی بے بسی سے اس کے دل کے مقام پر اپنا سر رکھے چھوٹے بچوں کی طرح روتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اشنال کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کی گردن پر رکھا تھا۔ میں بھی تو نہیں رہ سکتی نا، پر میں اتنی اذیت فی الحال تو معاف نہیں کر سکتی۔ اشنال اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے لمبے سانس لیتی بولی تھی۔ اذلان نے فوراً اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر کے حصار کھینچا تھا۔ جو کرنے کو کہو گی میں تیار ہوں، مجھے سب منظور ہے، پر تم سے دوری برداشت نہیں۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے دھیمے لہجے میں بولا تھا، تم میری ہر بات مانو گے، جس وقت جو کہوں گی کرو گے، میری ہر بات سنو گے، کبھی خود سے ایسا وعدہ نہیں کرو گے جس سے تمہیں تکلیف ہو، کبھی بھی اپنی ہمت سے زیادہ خود کو سزا نہیں دو گے، بولو منظور ہے؟ وہ بولتی جا رہی تھی اور اذلان کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں روح پھونکی جا رہی ہوں۔ بس میں قسم کھاتا ہوں تمہارے عشق کی کہ سزا وہ آخری سزا تھی جس نے مجھے بے حد تڑپایا۔ میں نے تمہارے عشق میں خود کو پل پل سلگتے دیکھا ہے۔ تم سے دوری کا فیصلہ میری خود کو دی گئی آخری سزا تھی۔ اب دوبارہ کبھی میں خود کو کسی اذیت میں مبتلا نہیں کروں گا۔ بلیک سٹون مر چکا ہے، اب جو ہے وہ صرف اشنال کا شوہر اور اپنے بچے کا اچھا باپ ہے۔ وہ بیجا اس کی گردن چومتے بے خودی کے عالم میں بول رہا تھا، لیکن صرف تمہارے لیے، دنیا کے لیے میں ایک سیاہ کنکر ہی ہوں اور تاحیات رہوں گا۔ ذرا ٹھہر کر خود سے بڑبڑایا، اور مجھ سے کیا چاہتے ہو تم اس نئی زندگی میں؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتے پہلی بار مسکراتے ہوئے بولی تھی، صرف اتنا ہی کہ تم مجھے آپ کر کے مخاطب کیا کرو، ایک فرما بردار بیوی کی طرح۔ وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی جوڑے انتہائی پیار بھرے لہجے میں بولا تھا۔ فارس غازی مت بنو۔ وہ کون ہے؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ ہے کوئی دوسری دنیا کا، پر میں تمہیں آپ کہہ کر کبھی نہیں بلا سکتی، ناممکن۔ وہ زور سے کہکا لگاتے بولی تھی،
لیکن کیوں؟ وہ منہ بنائے بولا تھا، ابھی کہا ہے میں نے کہ تم میری ہر بات مانو گے، جیسا کہوں گی ویسے کرو گے۔ وہ اسے یاد دلاتے بولی تھی۔ وہ منہ بسورے رہ گیا تھا۔ اشنال نے دھیرے سے جھک کر اس کے لبوں پر بوسہ دیا تھا اور ازلان نے اس کے ہونٹوں پر گرفت سخت کی تھی۔ دور کھڑے اس کے بابا اور اشال ان دونوں کو خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب اس کے بابا نے اشال کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، دونوں مسکرا کر رہ گئے۔ اس کے بابا نے دل ہی دل میں بری نظر سے پناہ کی دعا کی تھی۔ تمہاری یاد سے دل میں اجالا ہونے لگتا ہے، تمہیں جب گنگناتا ہوں تو راتیں بھیگ جاتی ہیں، تیرے احساس کی خوشبو ہمیشہ تازہ رہتی ہے، تیری رحمت کی بارش سے مرادیں بھیگ جاتی ہیں۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک نرم گرم سے پلنگ پر پایا۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں وہ آگ بھڑکی جس میں حرم تھا۔ باہر لوگوں کی چہل پہل کا اندازہ ہوا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنا ایک قدم اٹھانا بھی محال لگ رہا تھا۔ باہر کچھ خواتین کا ہجوم لگا پڑا تھا، جیسے کوئی سوگ منایا جا رہا ہو۔ سب نے ہاتھوں میں یاسین صورت پکڑ رکھی تھی، سب کے چہرے افسردہ تھے۔ ذوالفقار صاحب کو حرم کی لاش نہیں ملی تھی، صرف خبر ملی تھی کہ حرم ذوالفقار احمد اس دنیا میں نہیں۔ انہوں نے یہ قرآن خوانی صرف اس لیے رکھوائی تھی کہ اگر وہ زندہ ہے تو ہر مصیبت سے بچا رہے، اور اگر وہ نہیں رہا تو اس کی روح کو سکون ملے۔ سب سے یہی کہا گیا تھا کہ موت کا اندیشہ ہے، پر وہ لاپتہ ہے۔ جب تک لاش نہیں مل جاتی کچھ کہنا مناسب نہیں۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر باہر قدم بڑھائے۔ اس نے ہر جگہ تلاش کرنی شروع کی۔ اسے ہر جانا انجانا چہرہ دکھائی دیا، پر وہ کہیں نہیں تھا جس کی اس کی آنکھوں کو تلاش تھی۔ اس نے اپنے بھاری قدم اٹھائے اور اپنی ماما کی طرف بڑھی، جو اسے دیکھتے ہی منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ ماما، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ وہ بے خودی کے عالم میں لڑکھڑاتی آواز میں موجود منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے ان گنت بہتے جا رہے تھے۔ بیٹا، آپ کے ماموں کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں۔ کون سے ماموں کا بیٹا؟ کون؟ اس نے فوراً اپنی ماما کی بات کاٹی تھی۔ اسے لگا جیسے حرم ٹھیک ہے، یہ کسی اور کی موت کا سوگ ہے۔ حرم ذوالفقار احمد، آپ کے بڑے ماموں کا اکلوتا بیٹا۔ نہیں، جھوٹ ہے یہ۔ نہیں ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے دیکھا تھا ان کو آخری بار۔ وہ ایک دم چیخی تھی۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر ابھرا تو وہ ایک دم بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اسے لگا تھا وہ ایک خوفناک خواب تھا۔ جو وہ آنکھیں کھولے گی تو حرم اسے اپنے سامنے کھڑا دکھائی دے گا، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے جو منظر دیکھا تھا وہ اس کے جسم سے جان نکال گیا تھا۔ اسی دوران ذوالفقار صاحب اور ان کے ساتھ ذوالنان گھر میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کی طرف بڑھ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ منہ کھولے بس ان کو تکتی رہ گئی۔ حرم کہاں ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی تو کہے کہ وہ زندہ ہے، وہ آ جائے گا واپس۔ اس کے کان یہی تو سننا چاہتے تھے، پر آگے سے سب کی خوفناک خاموشی سن کر اسے جھجکا لگا تھا۔ وہ ناں میں سر ہلاتے پیچھے دیوار سے لگتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے بے ترتیب آنسو گرتے جا رہے تھے۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا تھا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے کیوں ہمیشہ رلاتے ہیں؟ انہیں تو تکلیف ہوتی ہے نا میرے رونے سے، پھر بھی مجھے آنسو دے جاتے ہیں۔ ماما، ماما انہیں کہیں پلیز آ جائیں۔ ماما میں مر جاؤں گی۔ وہ بلک بلک کر روتی چیخ رہی تھی۔ بیٹا وہ نہیں آ سکتا۔ انہوں نے ہمت کر کے اسے دلاسا دینا چاہا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ آئیں گے۔ ان کی معصومہ اس ظالم دنیا میں ان کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ مجھے دیکھے نا، مجھ سے اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھ اور پاؤں کی طرف اشارہ کرتے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں چلائی تھی۔